السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت دلچسپ سوال و جواب پر مبنی تحریر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وعلیکم السلام جی، اور اس میں دو اہم اصطلاحات ہیں، غیر اللہ اور عدو اللہ۔ بالکل، یہ سننے میں تو شاید عام لگیں، لیکن ان میں گہرائی بہت ہے۔ جی ہاں، اور تحریر کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کو سمجھنا ضروری ہے، اس کی ذات، صفات۔ تبھی غیر اللہ کا صحیح مطلب سمجھ آئے گا۔ درست۔ تو آج ہم اسی تحریر کی روشنی میں ان تصورات کو ذرا کھول کر دیکھیں گے۔ اچھا، تو پہلا سوال جو تحریر میں اٹھایا گیا ہے وہ عدو اللہ، یعنی اللہ کا دشمن۔ یہ بات ہی کچھ عجیب نہیں لگتی؟ مطلب ساری طاقت تو اللہ ہی کی ہے، اسے بھلا دشمن کی کیا ضرورت، یا اس سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ بالکل، یہی پہلا سوال ہے۔ تو تحریر یہ واضح کرتی ہے کہ دیکھیں، عدو اللہ کا مطلب اللہ کی ذات کا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ اچھا۔ اللہ تو ان چیزوں سے پاک اور بہت بلند ہے۔ عدو اللہ اصل میں وہ چیزیں یا لوگ یا خیالات ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کر دیں۔ یعنی جو اللہ کے راستے سے ہٹائیں؟ جی، جو اللہ کی محبت سے، اس کی پہچان سے دور لے جائیں، وہ ہیں عدو اللہ۔ قرآن میں جیسے اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوستوں کا ذکر ہے نا؟ ہاں ہے۔ تو یہ ان کے مقابل ہیں۔ من دون اللہ یا غیر اللہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ یہ تو بہت اہم وضاحت ہے، یعنی دشمنی براہ راست اللہ سے نہیں بلکہ انسان کے اللہ سے تعلق کے لیے ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو روزمرہ زندگی میں یہ کیسے نظر آتا ہے؟ جیسے اولاد سے محبت ہے یا مال سے؟ تحریر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہے۔ جی ہاں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے شدید محبت کا بھی۔ تو ایک محبت تو اللہ کو مطلوب ہے، دوسری غیر اللہ بن جاتی ہے۔ یہ فرق کیسے پتہ چلے؟ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ جب کوئی بھی محبت، وہ اولاد کی ہو، مال کی، وطن کی یا اپنی آنا کی، جب وہ اللہ کی محبت پر غالب آ جائے یا اس کی بندگی سے غافل کر دے تو وہ غیر اللہ بن جاتی ہے۔ اچھا۔ بلکہ عدو اللہ کا کام کرنے لگتی ہے، یعنی اللہ کے راستے سے ہٹانے والی بن جاتی ہے۔ تحریر تو یہاں تک کہتی ہے کہ بعض اوقات اللہ کے نام پر کیا جانے والا عمل بھی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اللہ کے نام پر؟ وہ کیسے؟ جیسے قرآن میں منافقین کی مسجد کا ذکر ہے، مسجد زرار۔ اچھا، ہاں۔ بظاہر تو مسجد تھی، عبادت گاہ تھی، لیکن نیت کیا تھی؟ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا، کفر پھیلانا، اللہ سے دور کرنا۔ صحیح۔ تو اللہ نے اسے گرانے کا حکم دیا، جی۔ کیونکہ وہ اللہ کے نام پر اللہ سے دوری کا ذریعہ بن رہی تھی۔ تو مطلب نیت اور نتیجہ دونوں اہم ہیں۔ جو چیز اللہ سے قریب لانے کے بجائے دور کرے وہ غیر اللہ ہے، چاہے نام کچھ بھی ہو۔ بالکل۔ اسی لیے شاید منافق کو زیادہ خطرناک کہا گیا ہے، وہ دوست بن کر آتا ہے نا۔ درست فرمایا۔ وہ بظاہر ساتھ ہوتا ہے مگر اس کا اصل مقصد اللہ سے غافل کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہ کھلے دشمن سے زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو پھر غیر اللہ کی حتمی تعریف کیا ہوئی؟ تحریر کیا کہتی ہے؟ تحریر اس کو سمیٹتے ہوئے کہتی ہے کہ ہر وہ شخص، مقام، سوچ، عمل یا جذبہ جو دل سے اللہ کی اصل محبت، اللہ کی خشیت یعنی اس کی عظمت کا صحیح احساس، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، جی، ان چیزوں کو دل سے نکال دے یا کمزور کر دے، وہ غیر اللہ ہے۔ تو اس میں تو بہت کچھ آ سکتا ہے، پیسہ، اولاد، گھر، عہدہ، اپنی انا بھی، اپنی ذات کی محبت۔ اگر یہ چیزیں اللہ پر ترجیح پا جائیں، اللہ کی محبت سے زیادہ اہم ہو جائیں، تو یہ عدو اللہ بن جاتی ہیں، اللہ کے راستے سے ہٹانے والی۔ جی ہاں، وہ دشمن بن جاتی ہیں جو ہمیں اللہ تک پہنچنے نہیں دیتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات میں اصل میں اللہ کا کوئی غیر یا مد مقابل تو ہے ہی نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ سب کچھ تو اسی کا ہے۔ اصل غیر یا دشمن وہ رکاوٹ ہے جو بندے اور اللہ کے بیچ میں آ جائے۔ یقیناً، آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور یہیں پر خالق اور مخلوق کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، اللہ خالق ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ہر جگہ موجود ہے، ہر شے کو محیط ہے۔ صحیح۔ جبکہ تمام مخلوقات، چاہے وہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، فرشتے ہوں یا ہم آپ ہوں، ہم سب پیدا ہوئے ہیں، ایک وقت تک ظاہر رہتے ہیں، پھر نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ ہم سب عبد ہیں، یعنی بندے ہیں۔ یعنی مخلوق ہے۔ جی، مخلوق، اور عبادت صرف خالق کی ہوتی ہے، معبود کی،
مخلوق کے نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نماز پڑھتے تھے، اللہ کو سجدہ کرتے تھے۔ بالکل، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول بھی ہے کہ میں نے اللہ کو سجدہ کیا ہے۔ یہ سب عبودیت کا اظہار ہے۔ تو ثابت ہوا کہ وہ معبود نہیں، عبد ہیں، عبادت صرف اللہ کی۔ صرف اللہ کی۔ بہت خوب۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ غیر اللہ اور عدو اللہ، یہ اللہ کے مقابلے میں کوئی طاقتیں نہیں ہیں، نہیں، بلکہ یہ وہ اندرونی اور بیرونی رکاوٹیں ہیں جو ہمیں اللہ کی بندگی، اس کی پہچان اور اس کی خالص محبت کے راستے سے ہٹا سکتی ہیں۔ بالکل۔ اصل پیغام بھی یہی ہے کہ ہمیں ان رکاوٹوں کو پہچاننا ہے جو ہمیں اللہ کی حقیقت سے غافل کر رہی ہیں۔ اور اسی نقطے پر غور کرتے ہوئے شاید ہم سب کے لیے سوچنے کا ایک اہم سوال یہ ہے، جی، ہماری روزمرہ زندگی میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو بظاہر بہت اچھی یا مثبت یا معمولی لگتی ہیں، لیکن انجانے میں وہ ہمیں اللہ کی ذات کی حقیقت سے اور اس کے خالص بے لوث محبت سے کہیں دور تو نہیں لے جا رہی؟ بہت گہرا سوال ہے، اور اس پر غور کرنا ہی شاید اس پوری گفتگو کا اصل مقصد ہے۔